اور مزاروں پر یہ مشرک منتوں کے لیے دھاگے، تالے اور چیزیں لٹکاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کوئی قبر پرست کعبہ کے اندر آ کر اس کے غلاف کے ساتھ اپنی کسی منت کے پورا ہونے کے لیے تالا باندھ گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ Brother, what's that? What's that, brother? حالانکہ حرم کعبہ کے اندر اس طرح کی حرکتوں اور اس طرح کی بدعات کی سخت ترین سزائیں ہیں، لیکن ان لوگوں کو اپنے انجام کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام زبیر ہے۔ آج پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دنیا کے اندر اتنے ظلم بڑھ چکے ہیں کہ انسان کو تو چھوڑو، اللہ کا حق کھایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں گا کہ جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ انسانوں سے مانگ رہے ہیں۔ چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے کچھ ایسی حالیہ ویڈیوز جنہیں دیکھ کر آپ کو آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا کہ انسان اشرف المخلوقات، جسے عقل کی بنیاد پر دنیا کی تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے، جب وہ گرتا ہے تو کیسے جانوروں سے بھی بدتر حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ پہلی ویڈیو ایک پاکستانی ایئرپورٹ کی ہے، جہاں پر اس شخص کو ایئر سیکیورٹی فورس نے شک کی بنیاد پر روک کر تلاشی لی تو پتہ یہ چلا کہ یہ بدبخت انسان قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو فورن کرنسی کی سمگلنگ کے لیے استعمال کر رہا تھا، اور اس نے یہ کرنسی قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پیجز کے اندر چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے اندر اللہ کا خوف بالکل ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اپنے چند پیسوں کے فائدے کے لیے یہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو سمگلنگ جیسے حرام کام کے لیے استعمال کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کے انجام سے نہ ان کا دل کانپتا ہے اور نہ ان کے ہاتھ۔ آپ کے خیال میں اس طرح کی حرکت کرنے والے ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اب یہ دوسری ویڈیو دیکھیں۔ جب ہم برِ صغیر پاک و ہند کے اندر شرک اور بدعات پر بات کرتے ہیں تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو نہ سمجھایا گیا یا نہ روکا گیا تو یہ ہر روز حد سے بڑھتے جائیں گے اور اس طرح کی مشرکانہ رسموں کو پوری دنیا کے اندر ثواب کہہ کر یا پھر دین کا حصہ کہہ کر پھیلا دیں گے، اور اسی گمراہی کو دین سمجھیں گے، جو کہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ جس طرح سے درگاہوں اور مزاروں پر یہ مشرک منتوں کے لیے دھاگے، تالے اور چیزیں لٹکاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کوئی قبر پرست کعبہ کے اندر آ کر اس کے غلاف کے ساتھ اپنی کسی منت کے پورا ہونے کے لیے تالا باندھ گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ Brother, what's that? What's that, brother? حالانکہ حرم کعبہ کے اندر اس طرح کی حرکتوں اور اس طرح کی بدعات کی سخت ترین سزائیں ہیں، لیکن ان لوگوں کو اپنے انجام کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ بھی اس کام کو ثواب سمجھ کر یا پھر دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس گمراہی کے ذمہ دار دراصل یہ جاہل مولوی ہی ہیں، جنہوں نے اپنے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی کرامات میں تو ان کو اللہ سے بھی آگے بڑھا دیا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے سب نبیوں سے زیادہ معجزے عطا فرمایا اسی طریق پر جو ولایت غوث آدم کو ملی ہے، آپ کو سب ولیوں سے زیادہ کرامتیں عطا فرمائی گئی۔ اور پھر دوسرا نقطہ دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اقدس ہے وہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام جب آپ خطاب فرماتے تھے، جیسے پہلا بندہ سنتا تھا حضرت حافظ صاحب، ویسے آخری بندہ سنتا تھا، ایک ایک لفظ نکرا سمجھ آتا تھا۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ اقدس میں 70,000 لوگ بیٹھتے تھے، اور رجال الغیب الگ ہوتے تھے اور یا الگ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جیسے پہلا بندہ سنتا تھا ویسے آخری بندہ بھی سنا کرتا تھا۔ کیوں؟ حضور غوث پاک کی جو ولایت ہے یہ طریقے محمدی پر ہے۔ آپ کو یہ کمال عطا کی، آقا کریم علیہ السلام کے جسم پر پسینہ اقدس آئے تو خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہی طریق غوث اعظم کو عطا کیا گیا۔ آپ کے جسم اقدس پر بھی پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھی نہیں بیٹھتی، تو فرمایا جو میرے جد کریم کو اللہ نے فیض عطا کیا، کمال عطا کیا، اس کا پرتو جب مجھ پہ پڑا تو مکھی میرے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی۔ یہ طریقے محمدی پر ہیں، حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ دو باتیں۔ اب تیسری بات سنیے، حضور غوث پاک کی شان بتانی ہے نا جی، تاکہ یہ قوم دیکھے تو صحیح میرے غوث کیا ہیں۔ ایسے تو نہیں فرماتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا ان کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تو ذرا دیکھو تو صحیح نا میرے غوث کی شان کیا ہے۔ جو 11ویں والے کو اپنا پیر مانتے ہیں نا، وہی آج کمنٹ میں لکھیں گے یا غوث المدد۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ اب جس طرح سے ان جاہل لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو رسول پاک کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، بالکل اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو بھی یہی مقام دیا جا رہا ہے۔ ایک بار ان سے مانگ کر دیکھ دوست،
پھر کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ان کی تعلیمات پر اعتراض کرنے کا مطلب ہے ان کی گستاخی، اور ان کی گستاخی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی طرح شمار کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں جس کے اندر انڈیا میں اس لڑکے کو جامعہ اشرفیہ سے اس لیے گستاخ کہہ کر نکالا جا رہا ہے کہ اس نے امام احمد رضا خان کی کچھ غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر وہ غلط ہیں، اور ان غلطیوں کا جواب دینے کی بجائے اس کو گستاخ کہہ کر یہ مجمع اس کو باہر نکال رہا ہے۔ آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ یہ معاملہ کس قدر خطرناک ہے، کیونکہ یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ پیغمبر اور رسول ہیں اور غلطیوں سے پاک ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بھی بالکل وہی درجہ دے دیا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہیں۔ اسی چیز نے اسلام کے اندر فرقہ واریت کو جنم دیا ہے، اور یہ فرقہ واریت کی وجہ سے ایک مسلمان امت آپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو کر آج بھی آپس میں لڑ مر رہی ہے، کبھی بھی متحد ہو کر ایک جسم بننے کی کوشش نہیں کرتی جیسا کہ ان کو اللہ کے رسول نے بنایا تھا تاکہ یہ دشمن سے لڑ سکیں، بس آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مصور یعنی تصویر بنانے والے اور مجسمہ ساز بھی موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بھی اپنی کوئی تصویر یا مورتی نہیں بنوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان چیزوں سے ہی احتراماً بت پرستی اور شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ تم سے پہلے کی قومیں بھی اسی طرح سے کسی نیک بزرگ کے مرنے کے بعد احتراماً اس کی مورتیاں بناتی اور پھر آہستہ آہستہ ان مورتیوں اور تصویروں کی عبادت شروع ہو جاتی۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ آج بالکل اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ان چیزوں کا آغاز اہل تشیع فرقہ کے گمراہ مسلمانوں نے اس طرح سے کر دیا ہے کہ پہلے تو محرم کے مہینے کے اندر طرح طرح کی گستاخانہ خاکے اور مورتیاں بنا کر ان لوگوں نے ان کا احترام کروایا، تو اب عبادت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مولا علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی تصویریں یا پھر مورتیاں مارکیٹ کے اندر بکنے لگی ہیں۔ استغفر اللہ، جیسا کہ آپ ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان چیزوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس تک نہیں ہوگا، لیکن لوگ ایک بار پھر سے بت پرستی کی طرف نکل جائیں گے۔ وہ گمراہ مسلمان جو کہ پہلے ہی گھوڑے کے آگے لیٹ کر اس کے سامنے منتے مانگتے ہیں، اس کا جھوٹا کھا کر اس کو تبرک کہتے ہیں، ایسے گمراہ لوگوں کو اس طرح سے بت پرستی کے اندر داخل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگنی۔ جی بات بھی کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا امام حسین علیہ السلام، بی بی سکینہ کا واسطہ میری پروردگار میری مشکل احسان کرو، میری بچی کو تندرستی دے دیں، صحت دے دیں۔ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼? ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। اب ਮੌਲਾ یہ ਨੂੰ سب کچھ بیچنے والے تو دراصل اپنی دکانداری چلا رہے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھا کر دین کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو روکنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، لیکن علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس گمراہی کے خلاف اکٹھے ہو کر اس کی سخت الفاظ کے اندر مذمت کریں اور فتویٰ دیں کہ یہ لوگ شرک کو پرموٹ کر رہے ہیں، تبھی جا کر اس طرح کی گمراہیوں کا خاتمہ کسی طرح سے ممکن ہو سکتا ہے۔ اب تک آپ نے آب زمزم کو متبرک پانی کے طور پر تو سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ان جاہلوں کی زبانی آب زمزم سے بھی زیادہ متبرک پانی کی زیارت کرواتا ہوں، ذرا یہ سنیں۔ ناظرین، ابھی آپ جس کنویں کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی کنواں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی میں بہت شفا رکھی ہے، کیونکہ اس پانی کو سرکار کو سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ استعمال کیا کرتے تھے، اور آج بھی لوگ اس کنویں کے پانی کو بیماری سے شفا پانے کے لیے پیتے ہیں۔ اور یہ کنواں کہاں موجود ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ولی اللہ کا نام حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کا آستان مبارک عراق کی سرزمین پر بغداد شریف میں موجود ہے۔ ایک تو جھوٹ پھیلانا اور پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ۔ آب زمزم کے بارے میں تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ زمزم کا پانی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ 30,062 کے اندر موجود ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ زمزم کا پانی نیت کے مطابق برکت اور فائدہ دیتا ہے، چاہے وہ بیماری سے شفا ہو یا پھر کسی اور مقصد کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس کنویں کے پانی کے متبرک ہونے کی کس نے گارنٹی دی ہے؟ اگر آپ طرح طرح کے انسانی پیروں کو دیکھ کر اور ان کی کرامات کو سن کر بور ہو چکے ہیں تو آئیں اب آپ کو ملواتے ہیں چونٹی والی سرکار سے۔ جی ہاں، چونٹی والی سرکار، جس کا دربار انڈیا کے اندر موجود ہے اور ایک پورا پہاڑ بنا ہوا ہے۔ یہ چونٹیوں کا باقاعدہ پہاڑ موجود ہے جس پر یہ چونٹیاں موجود ہیں اور ان سے باقاعدہ مدد مانگی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان مشرکوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ یہ چونٹی ان کی مشکلیں حل کر سکتی ہے، لیکن اس کائنات کو بنانے والا اور انسانی جسم کے خالق پر ان کو بالکل بھی بھروسہ نہیں۔ سوچیں کہ یہ گمراہی مستقبل کے اندر کہاں تک جا سکتی ہے۔ اب ثاقب رضا مصطفی صاحب کی یہ سٹوری سنیں جس کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ارشد ندیم سے بھی لمبی پھینک رہے ہیں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ۔ 65 کی جنگ لگی ہے تو جو حضور کے روضہ کے آس پاس مجاورین تھے، خادم تھے، ان میں سے ایک خادم نے دیکھا کہ حضور روضہ انور سے
बाहर तशरीफ ला रहे हैं और जंगी लिबास हुजूर ने पहना हुआ है और तलवार हमायल की हुई है और हुजूर के साथ असहाब हैं। तो मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, इस वक्त इस हालत में आप कहाँ जा रहे हैं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, मैं मदद के लिए जा रहा हूँ। अब पता नहीं उस खादिम को ये ख्वाब 1971 के अंदर क्यों नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसके अंदर आपने फरमाया कि जिसने मुझ पर झूठ मंसूब किया जो मैंने नहीं कहा तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम के अंदर देख ले। अल्लाह ताला साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की इस्लाह फरमाए और इनको तौबा की तौफीक दे। हम तो अभी भी उनके बारे में हुस्न ज़न रखते हैं कि हो सकता है कि जज्बात के अंदर आकर किसी शख्स से ये कहानी सुनकर वो मोहब्बत की वजह से इस कहानी पर यकीन कर बैठे हों, लेकिन अब इन कहानियों का दौर ख़त्म हो। का नशा कुछ ऐसा है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश रियासत के मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है बेंकी बिहारी टेम्पल। यहाँ पर लोग निकलने वाले एसी के पानी को सर और जिस्म पर मलने के साथ साथ पी भी रहे थे कि ये इनके भगवान ठाकुर जी के पाँव से मौजाती तौर पर बाहर आ रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो दरअसल एसी का पानी है जो कि इस पाइप से निकल रहा था। लेकिन बार बार लोगों को समझाने के बावजूद भी लोग इसको पीने से बाज नहीं आ रहे थे। लोगों को लगता है कि वो हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो एसी का पानी है। ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। यहाँ के मंदिर के पुजारियों ने इस चीज को बुझाया। इंडिया में मंदिर बनाने से ज्यादा सीरियस एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। गुमराही इस कदर हो चुकी है कि यहाँ पर अगर लोगों के लिए बोर्ड भी लगा दिया जाए कि ये एसी का पानी है, इसको मत पियो, तो लोग फिर भी इसको पीने से बाज नहीं आएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की मजीद किसी इंटरेस्टिंग लेकिन साथ साथ डिस्टर्बिंग किस्म की वीडियोस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, सितारों में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पे कुशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, शहीदों पे जा जा के मांगे दुआएं, मजारों पे दिन रात मन्नतें चढ़ाएं। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। आप लोगों ने देखा इस्लाम के ऊपर कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। भला चींटियां किसी को कुछ दे सकती हैं? जो चीज़ अल्लाह से मांगनी चाहिए वो लोग चींटियों से मांग रहे हैं और कब्रों से मांग रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को इस ख़तरनाक शिर्क से बचाए। इस वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए क्या मिला? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।